السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا وعلیکم سر جی کیا السلام حال ہے؟ ورحمۃ ٹھیک اللہ ٹھاک سر جی؟ وبرکاتہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کا میں سر جی؟ ٹھیک ہوں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جی دیکھتے ہیں بریلوی مجھے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی بنایا گیا ہے، فرشتوں سے بھی پہلے بنایا گیا اور حضرت بابا آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا ہے، اور اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دو۔ اور اس کے بعد یہ میرا سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سبز گنبد کا بھی سایہ نہیں ہے، یہ تو مہربانی کر کے تھوڑی سی اوکے، وضاحت کر دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بریلویوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ کہ بہت زیادہ جاہل ہیں، اور ایک وہ لوگ جو کم جاہل ہیں۔ لیکن اکثر بریلوی حضرات کا جہل ان کی زبان سے یا ان کے عقائد سے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں، جس نے بھی یہ بات کہی ہے وہ جہالت پر مبنی ہے، یا تو وہ مدینہ آیا ہی نہیں ہے، یا پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کے، جیسے عمران خان صاحب پیدل چلا کرتے تھے نا چپل اتار کے مدینہ منورہ میں، ایسے ہی یہ بھی بریلوی بیچارے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چلتا ہوگا جسے کچھ نظر نہیں آتا۔ بنیادی طور پر ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء اس دنیا میں پیدا کی ہیں نا، سب کا سایہ ہوتا ہے، کم و بیش۔ آپ دیکھ لیجئے، پتا ہے، چیوٹی ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، اور گنبد خضرا ایک بڑی عمارت ہے، بڑی ضخیم عمارت ہے۔ اس کے سائے کے بارے میں یہ بریلویوں کا کہنا کہ اس کا سایہ نہیں ہے، جھوٹ، بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ لے کر آئے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان جاہلوں کا جھوٹ کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے۔ ان قبر کی زیارتوں سے منسلک اور ان ولی اللہ کے فیوز سے منسلک جو لوگ ہیں، اللہ انہیں قرآن و سنت سے جوڑ دے، کہیے آمین۔ یہ بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، نبی آپ، اچھا یہ تو یہاں تو اس جاہل بریلوی نے آپ کو یہ کہا کہ یہ گنبد کا سایہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا بھی سایہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا تعین کیا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے جو نماز پڑھنے کا جب بتایا نا، کہ ان کی توقیت کے بارے میں بتایا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے عصر اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا تھا، ہر چیز کا سایہ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ دوسری چیز آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت بات میں بتانا چاہتا ہوں، جس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا۔ خلق، اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کیا قلم سب سے پہلے بنا ہے یا عرش سب سے پہلے بنا ہے؟ سن لیجئے اور وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، وہ حدیث جس میں ذکر ہے، المقصود من هذا الحديث هو الله العالم، على خلاف بين أهل العلم ما هو أول ما خلق الله جل وعلا. الذي عليه جماهير أهل العلم أن أول ما خلق الله العرش. العرش سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا۔ أول مخلوق هو العرش. اول مخلوق هو العرش، سب سے پہلے تخلیق اللہ کی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے۔ وليس القلم. وليس على القلم، بہت سے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ قلم سب سے پہلے بنایا، لیکن جو حدیث ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ في هذا الحديث أراد أنه أول ما خلق القلم قال له ذلك. اول ما خلق القلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کرتے ہی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، تو قلم کو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اکتب، پھر اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں سب سے پہلی تخلیق عرش کی ہے۔ یعنی عندما خلق القلم امره بذلك، انما سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا قلم بنایا گیا تو قلم کو بنانے کے فوراً بعد یہ حکم دیا کہ اب لکھو. لأن الله تبارك وتعالى أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ب50,000 سنة. متى كتب؟ لما خلق القلم. ثم ماذا قال؟ وكان عرشه على الماء. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. تو آپ علیہ السلام نے جب تقدیریں لکھی گئیں اس دنیا کے بنانے سے پہلے 50,000 سنہ، تو اس سے پہلے بہت 50,000 سال پہلے جب تقدیریں لکھی گئیں، قلم کے کتاب لکھی گئی، تو اس سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو وہ پانی پر تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش قلم سے پہلے بنایا گیا. فالعرش قبل القلم. فالعرش قبل القلم. تو یہاں 3 چیزیں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش کی گئی ہیں. نمبر 1، بریلویوں کا یہ جھوٹ کہ گنبد کا سایہ نہیں ہے. دوسری یہ کہ سب سے پہلے نبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی گئی ہے، وہ بھی جھوٹی اور بے بنیاد حدیث ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن و صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. نمبر 3، اس بات کا بھی ازالہ ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے بنایا تھا وہ قلم نہیں بلکہ عرش تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. جب تقدیر لکھی جا چکی تھی، جب قلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھنے کا، تو اس وقت کان عرشہ علی الماء، تو آپ اللہ عز و جل کا عرش پانی کے اوپر تھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں غالباً ہمارے ہاں بہت سارے بریلوی بھائی ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے. اب بھائی مدینہ آ کے دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو گنبد خضرا کا سایہ نظر آ جائے تو اپنے ملک میں جا کے بتا دیجئے گا کہ یہ سعودی عرب میں تو سایہ ہوتا ہے، پاکستان کے گنبدوں کا سایہ شاید نہ ہوتا ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.